بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبوہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت ہو گیا اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت کی تفسیر: حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث اور مناظرہ کرنے والا ان کا ہم عصر سرکش بادشاہ تھا۔ قرآن نے اس بادشاہ کا نام تو نہیں لیا، البتہ تلمود میں اس بادشاہ اور اس مناظرے کا ذکر آیا ہے۔ روایات میں اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنان کلدانی مذکور ہے، جو عراق پر حکومت کرتا تھا اور ایک جابر بادشاہ تھا۔ نمرود اللہ کے وجود کا منکر نہ تھا، بلکہ وہ توحید کا منکر تھا۔ تدبیر کائنات میں غیر اللہ کی شرکت کا قائل تھا، کیونکہ اس کی قوم جن دیوتاؤں کو پوجتی تھی ان میں سورج سب سے بڑا دیوتا تھا۔ نمرود سورج دیوتا کا مظہر مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت نمرود کی اس دیوتانہ منصب پر براہ راست ضرب تھی، اس لیے نمرود نے اس مناظرے میں کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے حکومت اور سلطنت بخشی ہے۔ چنانچہ قرآن نے اس بات کی طرف لطیف اشارہ فرمایا ہے، ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اس نے نزاع اس لیے برپا کیا تھا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ نمرود نے ایک بے گناہ اور راہگیر کو پکڑ کر قتل کر دیا اور سزائے موت والے قیدی کو آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ دیکھو زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہ ششدر رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ مناظرے میں راز حیات جیسے پیچیدہ مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نمرود اور اس کے حواری عقلی اور فکری پختگی کے لحاظ سے اس قابل نہ تھے کہ ان سے ایسے عقلی مسائل پر گفتگو کی جائے۔ وہ لوگ صرف مشاہدات اور حسیات کو سمجھنے کے قابل تھے، اس لیے وہ سورج پرستی اور نجوم پرستی کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشاہداتی اور حسیاتی دلیل پیش فرمائی جو خود ان کی فکری سطح کے عین مطابق تھی، اور فرمایا نمرود اگر تو ربوبیت کے مقام پر فیض ہے اور کائنات میں تیرا بھی کوئی عمل دخل ہے، تو ذرا یہ اختیار سورج پر آزما کر دکھا۔ یہ دلیل ان مادہ پرستوں اور محسوس پرستوں کے ذوق کے عین مطابق تھی، اس لیے وہ مبہوت ہو گیا
اور ششدر رہ گیا۔ نمرود کے ساتھ اس تاریخی مناظرے میں یہ امر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست کا کمال تھا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ مخالفین کی فکری سطح اور نفسیاتی تقاضوں کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ظلم گمراہی کا سبب ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو اپنے حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔